آج کی محفل میں یا جب بھی اس طرح کے جلسے ہوتے ان جلسوں میں کسی کے باپ دادے کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ان جلسوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طرح کی مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ تو جہاں قرآن اور حدیث کی تلاوت ہو تو انسان اگر 10 رہیں تو 10 لاکھ فرشتوں کی آمد ہو جاتی ہے، چونکہ فرشتوں کا کام ہی ہے اللہ کا ذکر سننا، ذکر کرنا اور ذکر کرنے والوں کا ساتھ دینا۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اور شیطان کا کیا کام ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنا، ذکر کرنے والوں کو ورغلانا اور ذکر کی مجلسوں کو برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ اب فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ذکر کرنا اللہ کا، اور ذکر سننا، اور ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ کے ان پر سکینہ نازل کرنا۔ اللہ الصمد، کچھ فرشتے کا کام ہی ہے۔ فرشتے اتنے ہیں کہ انسان تو کاؤنٹیبل ہیں، اس کی گنتی ہو سکتی ہے۔ اب فرشتوں کی تعداد کاؤنٹ لیس ہے، یعنی جس کی گنتی ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا۔ جیسے اس چارپائی پہ 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اگر 7 لوگ بیٹھ جائیں تو چارپائی چرمرانے لگتی ہے، آواز دینے لگتی ہے، یعنی اب ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح یہ آسمان اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا جیسے کہ ٹوٹ جائے گا۔ اتنے فرشتے ہیں، خربوں بے گنتی فرشتے۔ انسان کی تعداد کی گنتی ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں 1000 کروڑ کے قریب ہیں، یعنی سمجھا کہ 10 ارب انسان کی آبادی، اور فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ اسی گنتی ہی نہیں ہے، خربوں مہاسنکھوں۔ اب ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر کرنا۔ کوئی حالت قیام میں یعنی اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہے کروڑوں سال سے، کچھ فرشتے سٹنگ پوزیشن میں ہے کروڑوں سال سے، کچھ فرشتے حالت سجدہ میں ہے کروڑوں سال سے۔ اب کچھ فرشتوں کا کام ہے آبادی میں گھوم کر تلاش کرنا کہ کہاں اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کو ملائکہ سیاحین کہتے ہیں۔ اے بابا، اے بیٹھو، یہ سب کام تو بہار کے دیہات میں لوگ کرتا ہے، اور تم لوگ تلنگانہ میں کرتے ہو یار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تعریف کرتے ہیں ادھر بہار، اتر پردیش وغیرہ میں کہ آج کل نارتھ میں، چونکہ ہندوستان کے 95% مدرسے نارتھ میں، اعلیٰ حضرت کا مزار بھی نارتھ میں، مخدوم بہاری نارتھ میں، حضور وارث پیا نارتھ میں، دہلی کے 22 خواجہ نارتھ میں، غریب نواز ہندوستان کے راجہ نارتھ میں، وہ سب نارتھ میں، مگر نارتھ میں رہ کے پورے بھارت کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کا کوئی اختلاف ہو، کچھ نہیں، سارا ہندوستان ہمارا ہے اور سب کے نگراں خواجہ غریب نواز ہے۔ ہندوستان کے ذرے ذرے کو ناز ہے کہ آج ہم اس سرزمین کا حصہ ہیں کہ جس سرزمین کا راجہ خواجہ غریب نواز ہے، اور ہندوستان کے خطے کو سارے ولیوں پہ ناز ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے فالوور، سارے ولیوں سے پیار ہے۔ ہم لوگ حیدرآباد آتے ہیں تو سرکار یوسفین میں حاضری دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ سلسلے رضویہ کے شیخ نہیں، لیکن اللہ کے ولی ہیں۔ حضور شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جاتے ہیں، وہ قادری سلسلے کے شیخ نہیں، وہ سلسلے سہروردیہ کے شیخ، مگر وہاں جاتے چونکہ رضا نے سکھایا ہے کہ سارے ولیوں کا احترام کرو، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، الحمدللہ ہم لوگ نقش بندی سلسلے کے شیخ ہیں خواجہ باقی باللہ، نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے بازو میں۔ جب کبھی 1 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے، 2 گھنٹے کا، تو ضرور ان کے آستانے پہ حاضری دیتا ہوں، الحمدللہ۔ ابھی 1 مہینے کے اندر میں 2 بار ان کے آستانے پہ حاضری دے چکا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے سلسلے کے شیخ نہیں ہیں، سلسلے قادریہ کے شیخ نہیں ہیں، وہ سلسلے نقش بندی کے شیخ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے کہ سارے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ کبھی کلیر شریف، کبھی سرہند شریف، کبھی اجمیر شریف، کبھی ناگور شریف،
یہاں پورے ساؤتھ کا اجمیر ہے وہ ناگور شریف، سید عبدالقادر ناگوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اس قدر بھیڑ لگتی ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں تمل ناڈو میں، یعنی پورا ہندوستان اولیاء و صالحین کی خدمتوں سے عبارت ہے، سب کا احترام اپنی جگہ، مگر دو ہستیوں پہ بھارت ناز کرتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو آج سے 800 سال پہلے ہندوستان کے اس بت خانے میں آ کر اسلام کی تبلیغ کی، بے دینوں کے سینے میں ایمان دیا، اسی کو سارا ہندوستان سلطان الہند خواجہ غریب نواز کہتا ہے، جس نے 1 کروڑ کے قریب مشرکوں کو ایمان کی دولت تقسیم کی۔ آج اسی 1 کروڑ کی اولاد، صاحب ابھی 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں کم و بیش، الحمدللہ 40 کروڑ میں غریب نواز نے جن کو ایمان دیا، ان میں سمجھ لیں کہ 25 کروڑ تو وہ لوگ ہیں جو غریب نواز کی تحریک سے مسلمان بنے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ غریب نواز کے اس چمن کو مرجھانے، خزاں رسیدہ کرنے، اس کو تباہ کرنے، ایمان کو لوٹنے کی ایک ناپاک سازش رچی گئی تاکہ یہ خوبصورت ہندوستان اجڑ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس چمن کو خزاں رسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے، اجڑنے سے بچانے کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا، جنہوں نے ساری زندگی 67 سال کی مختصر زندگی میں 1400 کے قریب 1400 کے قریب کتابیں لکھ کر انہوں نے قیامت تک کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کر دی۔ تو اس 2 ہستیوں پہ سارا ہندوستان ناز کرتا ہے، ایک وہ جس نے ایمان دیا اسے غریب نواز کہتے ہیں، ایک وہ جس نے ایمان بچایا اسے امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ سارے بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، مگر ان دونوں کی نمایاں خدمتیں اپنی جگہ ہیں، قیامت تک اس کو کوئی بھول نہیں پائے گا۔ حسد، جلن، عداوت، دشمنی وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی حقیقت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ جس نے جو کام کیا ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آج الحمدللہ، آج سے 40 سال پہلے آپ کے اس ساؤتھ کا کیا حال تھا مجھ کو معلوم نہیں ہے، البتہ میں اپنے نارتھ کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ 12 وفات کہہ کے 12ویں شریف کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی کہ وہ دن حضور کی آمد کا دن خوشی منانے کا دن نہیں، اس دن حضور پردہ فرمایا ہے، سرکار کا انتقال ہوا ہے، وہ غم منانے کا دن، اور 12 وفات، جبکہ اس دن غم منانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، چونکہ حضور جب زمین کے اوپر تھے تو بھی زندہ تھے، اور آج اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو بھی زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو قبر میں روزی دی جاتی، اور سرکار جیسے پہلے اختیارات کے مالک تھے ویسے آج بھی اختیارات کے مالک ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کتابوں میں کہ جب اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر میں کوئی نہ رہے تو کہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ روح النبی موجود فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے، اور یہ تصور جس دن گہرا جائے کہ نبی کی روح گھر میں موجود ہے، کچھ باتیں خطابت کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں سننے کی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں آنکھ بند کر کے احساس کرنے کی ہوتی ہیں۔ وہ احساس کرنے کی دولت، وہ دولت جس دن زیادہ مل گئی تو آدمی سر سے لے کے پاؤں تک اتنا بدلے گا، لوگ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ وہی احمد ہے جو پہلے کیا تھا آج کیا ہو گیا۔ وہ احساس کی دولت، احساس چونکہ آج کل ہے نہیں، صرف آدمی دوسروں کو دیکھا دیکھی کام کرتا ہے۔ وہ اپنے شادی میں 1000 آدمی کو کھلایا ہے بیٹی کی شادی میں، تو مجھ کو 2000 آدمی کو کھلانا ہے۔ اب وہ کیوں کھلایا؟ اچھا کیا کہ غلط کیا؟ کچھ نہیں، وہ کیا ہے مجھ کو کرنا ہے۔ اس نے 100 گاڑی کے قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے کی بارات لے گیا ہے، مجھ کو 150
کار لے کے باہر جائے. اب وہ کیوں گیا, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ حرام کا پیسہ لوٹ کے پیسہ لایا, کوٹ کے خرچ کر دیا. اب نہیں, ہم کو مقابلہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. اسی مقابلے میں آدمی اندھا ہو چکا ہے. اب انہوں نے 5 کمرے کا مکان بنایا, 5 منزلہ, مجھ کو 6 منزلہ گھر بنا کے دکھا دینا ہے. اب چاہے وہ قرضہ لے بینک سے, ساری زندگی قرض چکانے میں ختم ہو جائے, کچھ نہیں, مجھ کو کرنا ہے. چونکہ عقل اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور آدمی پاگل اور دیوانہ ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ حضور کی حدیث میں آیا. بولیے سبحان اللہ. سرکار کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں تنزع عقول اکثر ذالک الزمان, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. یہ پیغمبر اعظم کہتے ہیں, جو غیبدان نبی ہیں. قیامت تک کے سارے حالات کو حضور نے بیان فرما دیا. سرکار دو جہان فجر کی نماز پڑھ کے ممبر پہ چڑھے, اتنی لمبی تقریر کی کہ ظہر کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. پھر ممبر سے نیچے اترے, نماز پڑھائی, پھر ممبر پہ چڑھے, پھر تقریر اتنی لمبی کی کہ عصر کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. عصر کی نماز کے لیے ممبر سے نیچے اترے, نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر فخطبنا, پھر ممبر پر مصطفیٰ چڑھے اور خطاب کیا حتی غربت الشمس, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. سبحان اللہ. اب سورج ڈوب گیا, کب سے خطاب شروع ہوا تھا؟ فجر سے. اب کب تک خطاب چلا؟ غروب آفتاب تک, دن ڈوبنے تک. صحابہ کرام فرماتے ہیں فأخبرنا بما کان وما هو بکائن الی یوم القیامہ, جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کی خبر مصطفیٰ نے اپنی تقریر میں دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس معنی کر عالم غیب ہے مصطفیٰ. اور معراج کی شب جب اپنی نگاہوں سے رب کریم کا دیدار کیا تو بریلی کا رضا بولا سب غیبوں میں غیب الغیوب ذات اللہ کی ہے. اب وہ ذات بھی مصطفیٰ کے سامنے بے نقاب ہو گئی تو اب کون سا غیب پوشیدہ رہا؟ اس لیے شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان بول اٹھے یا رسول اللہ, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ہو. وہ غیب الغیوب ذات اللہ کی ہے. وہ غیبدان نبی نے کیا کہا؟ قیامت تک کے سارے حالات مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھے. جو کچھ حضور نے کہا ساری چیزوں کو آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ایسا نہیں کہ حضور نے کہہ دیا تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, نہیں, جو باتیں ہونے والی تھیں اس کو 1400 سال پہلے حضور نے دیکھ کے بیان کر دیا. سرکار نے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں علم اٹھ جائے گا, دنیا سے علم اٹھ جائے گا. تو اب حضور نے جو کچھ کہا آج ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جو ایک عالم دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی دوسرا عالم اس کی جگہ نہیں لیتا. اس کے کم علم کم عمل والے لوگ تو رہتے ہیں جو اس وقت کے بڑے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بڑے نہیں ہوتے. چونکہ اندھوں میں ایک شخص اگر کانا ہے جو دیکھتا ہے مگر تھوڑا دیکھتا ہے, اب جہاں 10 آدمی اندھے ہیں اب اس میں ایک کانا ہے تو وہی نہ راجہ ہوگا, اس کا اندھوں میں کانا راجہ ہوگا. اب جہاں سارے اہل علم ہیں اب وہاں کم علم کی اہمیت نہیں, وہاں بڑا صاحب علم چاہیے. اب جہاں علم والے اٹھ گئے, جو لوگ موجود ہیں اس میں جو بڑے ہیں وہی اس کے بڑے کہلاتے ہیں. تو اب علم اٹھ جائے گا دنیا سے. کیسے اٹھے گا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا. قیامت کی نشانی ہے کہ خوب پانی کی طرح لوگ شراب پیئیں گے. قیامت کی نشانی ہے کہ کثرت سے زناکاری ہوگی. قیامت کی نشانی ہے کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہیں گی. قیامت کی علامت ہے کہ حرام یا حلال کہاں سے مال آتا ہے یہ تمیز ختم ہو جائے گی. صرف مال چاہیے, چاہے جس راستے سے آئے, چاہے ماں باپ کو ذبح کر کے آئے یا چوری ڈکیتی کر کے آئے یا شراب بیچ کے آئے یا جوا کھیل کے آئے, مال چاہیے. حضور نے کہا تھا اخیر زمانے میں موٹی موٹی باتیں, زنا عام ہو جائے گا. آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ جو آج کے حالات تھے اس کو حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. ایسا نہیں کہ حضور نے کہہ دیا کہ زنا عام ہو جائے گا تو حضور کے کہہ دینے سے ہو رہا ہے, نہیں. لوگ اپنی بد عملی بد کرداری سے
बलात्कारी बनने वाले थे, उसी को हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया कि आखिर जमाने में ऐसा हो जाएगा, आखिर जमाने में इल्म उड़ जाएगा, यानी एक आलिम चले जाएंगे, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा। गौसे आजम की जगह कोई दूसरा शेख नहीं लिया, सरकार आला हजरत की जगह कोई दूसरा आला हजरत नहीं बना, मुफ्ती आजम हिंद की जगह कोई दूसरा मुफ्ती आजम हिंद नहीं बना, सरकार हुज्जतुल इस्लाम की जगह कोई दूसरा हुज्जतुल इस्लाम नहीं बना, और हुजूर ताजुल शरिया की जगह कोई दूसरा ताजुल शरिया नहीं बनेगा। उनका नाइब होगा, उनकी झलक उसमें होगी, मगर ताजुल शरिया कोई दूसरा ना होगा। इसलिए कि जो साहिब इल्म उठ जाते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं लेता है। ये क़यामत की अलामत है। तो बड़े बड़े आलिमों का चला जाना ये क़यामत की निशानी है। इस लॉकडाउन में जो 4-5 बड़े बड़े उलमा चले गए, हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब चले गए, हुजूर शहबाज़ दखन चले गए, मौलाना अब्दुल हक्कानी साहब बिहार के चले गए, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब चले गए, और बहुत बड़े बड़े उलमा चले गए। इसका मतलब है कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आने वाली